वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयात 151 152। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुल्की फ़ी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रुब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मावाहुमुन्नार व बि'सा मस्वज़्ज़ालिमीन। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिन अलल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सनुल्की अनकरीब हम डाल देंगे, फ़ी कुलूबिल्लज़ीना उन लोगों के दिलों में जो कफ़रू काफिर हुए, अर्रोब रोब डर खौफ, बिमा इसलिए इस वजह से बवजह इसके अशरकू उन्होंने शिर्क किया बिल्लाही अल्लाह के साथ, मालम जो नहीं युनज़्ज़िलु उतारा बिही साथ उसके सुल्ताना कोई दलील, व मावाहुम और ठिकाना उनका अन्नारु आग है, व बीसा और बुरा है मसवा ठिकाना अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों का। वलक़द और तहकीक सदक़कुमुल्लाहु सच कर दिखाया अल्लाह ने वादाहु अपना वादा, इस जब तहुस्सूनहुम तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे, बेइज़्नी ही उसके हुक्म से, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब फशिल तुमने बुज़दिली दिखाई, व तनाज़अतुम और तुम आपस में झगड़ने लगे, फ़िल अम्री मामले के बारे में, व असैतुम और तुमने नाफरमानी की, मिन बादी इसके बाद, मा अराकुम जो दिखाया, मा तुहिब्बून जो तुम्हें पसंद था, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया तुम में से कोई ऐसा है जो दुनिया की ज़िंदगी चाहता है, व मिनकुम और तुम में से मन जो युरीदु चाहता है अल आखिरा आखरत, सुम्मा फिर सरफ़कुम फेर दिया तुम्हें अनहुम उनसे, लियब्तलियकुम ताकि तुम्हें आज़माए, वलक़द अफ़ा अन्कुम फिर तहकीक उसने तुम्हें माफ़ कर दिया, वल्लाहु और अल्लाह ज़ू फ़ज़्लिन फ़ज़ल वाला है अलल मोमिनीन मोमिनों पर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हम ग़ज़वा उहद का वाक़या पढ़ रहे हैं सूरह आल इमरान के हवाले से। तो यहाँ पे भी ग़ज़वा उहद का ही ज़िक्र है। ग़ज़वा उहद का एक वाक़या ये था कि जब मुशरिकों को फ़तह हासिल होने लगी, तो अबू सुफ़ियान अपने लोगों को लेके जब फ़तह हासिल करके वापस जा रहा था, मुसलमानों को शहीद करके, काफ़ी मुसलमान 70 मुसलमान शहीद हो गए थे ग़ज़वा उहद में। तो वो वापस जा रहा था, तो उसके दिल में ये ख्याल आया, उसने अपने साथियों से कहा कि हम ऐसा करते हैं कि मदीना चलते हैं और मुसलमानों के घरों को लूट लेते हैं, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो काफ़ी नुकसान में हैं, इस वक्त गम में हैं, उनके 70 शहीद हो गए हैं, हर घर से जनाजा उठ रहा है। तो मुसलमान जो है वो मर्द जो हैं वो सारे मैदान जंग में हैं, तो हम मदीना जाके उनके घरों को लूट लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ताला की मशीयत और मर्ज़ी और अल्लाह ताला का हुक्म मुसलमानों के हक़ में होता है, मोमिनों के हक़ में होता है। कुरान कहता है वअंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो मुशरिकों के साथ तो अल्लाह ताला की हमदर्दियाँ नहीं थी, वो तो एक वाक़या था कि मुसलमानों से नाफरमानी हुई तो उनको गलबा हासिल हो गया मुशरिकीन को, वरना अल्लाह ताला की हमदर्दियाँ तो मुसलमानों के साथ ही है ना। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल फेर दिए, उनके ज़हनों से वो ख्याल हट गया, उन पे मुसलमानों का रौब तारी हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया सनुल्की फ़ी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रुब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि हम अनकरीब उनके दिलों में, काफिरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल देंगे इस वजह से कि वो शिर्क करते हैं। तो जो शिर्क करता है वो तो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और मुशरिकों का ठिकाना, अल्लाह ताला ने आखिरत में सबको, अगर जो भी माफ़ी मांगेगा उसे बख्श देना है, लेकिन मुशरिक को नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जो शख्स ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाहों से भरा हुआ है,
لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مشرکوں کے ساتھ اللہ کی ہمدردیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جس کی کوئی سند کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آخرت میں بھی آگ ہی ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقتی شکست دے کر تو ان کو سبق دیا کہ آئندہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے ساتھ تھا اس وجہ سے انہیں اللہ نے فتح دے دی، بلکہ یہ مسلمانوں کی اپنی ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی تھی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اب جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو مشرکین کہنے لگی دیکھو تم لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہو، اللہ کے نام لیوا ہو، اور اللہ نے تمہیں شکست دلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو فتح دی تھی، شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا ایک وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جو لڑنے والے مجاہدین ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے ہیں اور دشمن بھاگ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا اب ہم اس پہاڑی سے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متمکن فرمایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم چاہے مار دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ، تمہارے گوشت جو ہے وہ چیلیں اور کوے کھانے لگیں، پھر بھی پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن سوائے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھیوں کے باقی لوگوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا اور نیچے آ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، پہلے تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، یہ تو بعد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تحقیق اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اس کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، فِي الْأَمْرِ، حکم کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کے بارے میں، 2 آرا بن گئی تھی، 2 گروہ بن گئے تھے، ایک کہتا تھا ہم پہاڑی سے نہیں اتریں گے، دوسرا کہتا تھا کہ ہم اتر جاتے ہیں کیونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مشرکین بھاگ گئے ہیں، کافر بھاگ گئے ہیں، تو ہم نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَنَازَعْتُمْ، جب تم نے جھگڑا کیا، فِي الْأَمْرِ، حکم کے بارے میں، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس کے بعد کہ تمہیں جو دکھایا، کیا دکھایا تھا مسلمانوں کو؟ مال غنیمت دکھایا تھا۔ ایک رائے یہ ہے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مال غنیمت دیکھ کر وہ نیچے اتر آئے تھے پہاڑی سے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کیا تھا کہ اس پہاڑی کو نہ چھوڑنا۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ نے جب فتح دکھا دی تھی، ما اراکم سے مراد فتح دکھا دی تھی، یعنی پہلے فتح ہو رہی تھی نا مسلمانوں کو، تو وہ تو جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں جت گئے تو کافر پیچھے سے آگے اس پہاڑی سے انہوں نے پچھلی طرف سے آ کے دوبارہ حملہ کر دیا، تو اس سے پھر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا جانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جو تمہیں دکھایا ما تحبون، جسے تم پسند کرتے تھے، تو پسند کرتے ہیں مال غنیمت کو بھی، ظاہر ہے ہر انسان مال کو پسند کرتا ہے، اور دوسرے فتح بھی پسند ہوتی ہے، اور عربوں میں تو خاص طور پہ یہ فتح کے جشن منائے جاتے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے۔ تو جو دنیا کے مال کے متمنی تھے انہوں نے نیچے اتر کے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جو آخرت کی نعمتوں کے قدردان تھے انہوں نے پہاڑی کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کیا، وہاں ٹھہر کر وہاں جمے رہے۔ پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم پھر صرفکم، اس نے پھیر دیا تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے۔ تو مسلمانوں کی آزمائش کے لیے پھر وہ معاملہ جو تھا وہ پلٹ گیا، پہلے مسلمان فتح حاصل کر رہے تھے، اس کے بعد پھر معاملہ جب الٹا اللہ نے پھیر دیا معاملے کو، تو پھر مشرکین مکہ جو تھے ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن ان کی مسلمانوں کی اس نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا،
کیونکہ مسلمان ظاہر ہے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد استغفار بھی پڑھتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی مانگنے پہ انہیں معاف فرما دیا تھا۔ واللہ ذو فضل علی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، بہت نعمتیں دینے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مومنوں پر مشفق اور مربی اور رحم کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ہمیں سنسیئر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ ہمیں کتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم ایک لمحے کو بھی یہ نہ کبھی سوچیں کہ ہم نافرمانی کر سکتے ہیں، چاہے اس کا مقصد ہم پیچھے کیا وجہ کیا ہے ہمیں سمجھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے سمعنا و اطعنا، سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ یہی ایک مسلمان اور مومن کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔